بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وعن المقداد انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یبقى علی ظہر الارض بیت مادر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها قلت فیکون الدین کلہ للہ رواہ احمد۔ اور حضرت مقداد سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یبقى علی ظہر الارض، ارض پہ جو الف لام ہے ممکن ہے عہد کا ہو اور معہود سرزمین عرب ہو۔ اگر ایسا ہے تو الگ مطلب ہوگا، اور اگر عہد خارجی کے لیے نہیں ہے، ارض سے مراد سرزمین عرب نہیں ہے بلکہ مطلقاً زمین ہے، تو پھر اس کا مفہوم الگ ہوگا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ تو مقداد سے روایت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہیں رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہ رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس مکان میں کلمہ اسلام کو داخل فرمائے گا۔ سن رہے ہیں؟ 2 منٹ۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی مکان ہے، خواہ کچا ہو یا پکا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، ہر مکان میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پہنچائے گا، اسلام کے کلمے کو پہنچائے گا۔ ذرا سا ٹھہرو، اب باقی گفتگو آگے آ رہی۔ اتنی سی بات حدیث میں ہے، کیسے پہنچائے گا؟ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر مکان میں کلمہ اسلام پہنچنا ہے۔ ذرا بات سمجھیے۔ تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا، اور جو سمجھا وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، میں غلط نہیں کہتا۔ شرائع حدیث نے اس کا مطلب عام طور سے یہی بیان کیا ہے کہ جب کہ ارض سے مراد مطلقاً زمین، سرزمین عرب نہیں۔ سرزمین عرب تب تو پہنچ چکا ہر گھر میں، کیونکہ سرزمین عرب کا ہر گھر مسلم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تب تو حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی اگر ارض سے مراد سرزمین عرب ہے، اور ارض سے مراد مطلقاً زمین ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلقاً زمین ہے یعنی دنیا بھر کی زمین ہے، تو پھر اس کا مطلب عام طور سے شراح نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ اس طور پر ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں پوری دنیا میں ساری زمین پر، سمجھ رہے ہیں، صرف ایک دین اسلام ہوگا، یعنی ہر کوئی مسلم ہوگا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس حدیث کی بنا پر تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ صرف ایک دین اسلام ہوگا اور ہر کوئی مسلم ہوگا۔ تو شرائع حدیث نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اور اس حدیث سے سمجھتے ہوئے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں صرف اسلامی حکومت ہوگی اور ہر کوئی مسلم ہوگا۔ اور یہ وقت کون سا ہے؟ تو شرائع حدیث کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، اور وہ دین اسلام ہوگا، اور ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی۔ بیشتر شرح نے یہی بیان کیا جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ شرح حدیث، یہ جو شرح بول رہا ہوں یعنی حدیث کے شارحین نے یہی مفہوم قریب پہلے کے جتنے ہیں یہی مفہوم بیان کیے ہیں۔ مگر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں رکھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کیجئے، نہیں آئے تو گزار دیجئے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔
بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، اگلے شارحین نے بیان کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، الفاظ سے بہت حد تک وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، مگر ایک بات کا احتمال اور ہے یہاں پر کہ ہر گھر میں اللہ رب العزت کلمہ اسلام کو داخل کرے گا، یہ ہے ہر گھر، کچا ہو پکا ہو، یعنی ہر گھر، یہ ہر گھر میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا۔ یہ کس طور پر؟ آج کا جو زمانہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے، آج کا جو زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہر گھر میں اسلام داخل ہوا، اسلام کا کلمہ داخل ہوا۔ کیسا؟ یہ موبائل کے ذرائع سے، نیٹ کے ذرائع سے، بات آپ سمجھ رہے ہیں، ان ذرائع سے ہر گھر میں اسلام پہنچا ہے، کلمہ اسلام پہنچا۔ دنیا کا کوئی ایسا گھر آج نہیں ہوگا، اور اگر کچھ بچا بھی ہوگا تو تھوڑے دن میں وہ گھر بھی داخل ہو جائے گا، جس گھر میں کلمہ اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ ہر گھر میں آج موبائل ہے، ہر گھر میں، سمجھ رہے ہیں، دوسری بہت سے گھر میں بہت سی سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کے ذریعے سے آپ جو دنیا بھر کے چینلز دیکھ رہے ہیں، ان چینلز کے ذریعے سے کلمہ اسلام پہنچ رہا ہے، ہر گھر میں داخل ہو رہا کہ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، میرا دماغ ادھر جاتا ہے، مگر شارحین حدیث وہی بولے ہیں جو میں بول چکا آپ کو۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب بولیے کہ وہ تو شارحین حدیث سب بیان کیے، وہ مطلب اس سے ہٹ کر کے میں ہٹ کر کے نہیں بیان کر رہا ہوں، ذرا بات سمجھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا، احتمال ہے، میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یہی مفہوم ہے اس حدیث کا، ایسا نہیں بول رہا ہوں۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں بات میں فرق آپ کر رہے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہی ہے، دوسرا نہیں، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک احتمال یہ بھی ہے۔ اب اس احتمال کی صورت میں کسی بھی گھر میں آج کلمہ اسلام پہنچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، اور کسی بھی ملک میں کلمہ اسلام پہنچنے کے لیے اس ملک میں اسلامی حکومت ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث کے بنا پر بھی بعض لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر گھر میں داخل کرے گا، اور ہر گھر میں داخل کرے گا، ہر گھر میں کلمہ اسلام اسی صورت میں پہنچ سکے گا جب کہ ہر کوئی مسلم ہوگا۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھ کر کے بھی اس بات کے لوگ قائل ہوئے ہیں، اس بات کے ایک وقت ایسا آئے گا، بات آپ سمجھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ کہتے ہیں لا یبقی علی ظہر الارض، روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس مکان میں کلمہ اسلام کو داخل فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ اسلام کو داخل فرمائے گا۔ آگے کیا ہے؟ بِعِزِّ عَزِیزٍ وَذُلِّ ذَلِیلٍ۔ دو مطلب میں بیان کیا ہوں، اس لیے دو طرح کا ترجمہ ایک ساتھ ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ بِعِزِّ عَزِیزٍ وَذُلِّ ذَلِیلٍ، باعزت کو عزت عطا کر کے، سمجھ رہے ہیں، اور ذلیل کو رسوا کر کے۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے مفہوم کے بنا پر ہر گھر میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا جو باعزت ہوگا، اس کلمے کے ذریعے سے اسے عزت دے گا کہ اسے اس کلمے والا بنا دے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور جو ذلیل ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں، وہ جو ذلیل ہوگا، سمجھ رہے ہیں، اس کی ذلت ہوگی۔ اس کی ذلت کیسے ہوگی؟ یہاں پر دنیا ہی میں ہوگی، یہ لفظ نہیں ہے، ذلت ہوگی
اس کے ذریعے سے ذلت اس طور پر ہوگی کہ کل آخرت میں، دنیا کی بات میں چھوڑ کے، کل آخرت میں جب حاضر ہوگا تو اسے یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کلمہ اسلام ہم تک نہیں پہنچے گا، تو یہی بات اس کی ذلت، یہ بات بھی اس کی ذلت کا باعث بنے گا کہ کلمہ اسلام تم تک پہنچا مگر تم نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ ہمارے بیان کردہ مطلب کے بنا پر یہ ہوگا۔ اور جو شارحین حدیث، دونوں بات کو ایک ساتھ لے کر کے چل رہا ہوں، شارحین حدیث بعز عزیز، کہ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ رب العزت باعزت کو عزت عطا فرمائے گا۔ ذرا بات سمجھو، بات صاف ہے نا، سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کو؟ باعزت کو عزت عطا فرمائے گا اور ذلیل کو رسوا کرے گا۔ ذلیل کو رسوا کیسے کرے گا؟ کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے مگر حکومت اسلامی ہوگی تو وہ مسلموں کے، سمجھ رہے ہیں، مسلموں کے تابع ہوں گے اور مجبور ہو کر کے اسلام کو قبول کریں گے، مجبور ہو کر کے، بہی طور کے قید میں ہونے کی وجہ سے، غلام ہونے کی وجہ سے، بات سمجھ رہے ہیں، تو مجبوری کے عالم میں مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول کریں گے۔ یہ معنی ہے بعز عزیز بذل ذلیل، یہ معنی پہلی تشریح کے بنا پر۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور میری تشریح کے بنا پر جو میں سمجھا ہوں، بات سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے جب کسی مکان میں یہ کلمہ داخل ہوگا، سمجھ رہے ہیں، تو اس مکان والے بعز عزیز کہ جو اس کلمہ کو قبول کر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے سے اسے عزت دے گا، اور جو اسے رد کر دے گا، سمجھ رہے ہیں، تو اس کلمے کا پہنچنا بھی اس کے لیے ذلت کا باعث ہوگا، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں، کہ اسے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ کہنے کا کل موقع نہیں اس کے پاس ہوگا کہ میرے پاس تو یہ کلمہ پہنچا ہی نہیں تھا، بات سمجھ رہے، یہ کہنے کا موقع نہیں۔ تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں سمجھا ہوں، میں کہیں پر دیکھا نہیں ہوں، مگر وہ مفہوم جو بیان کر رہے ہیں شارحین حدیث نے وہی مفہوم بیان کیا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ترجمہ کرتا ہوں، صرف پوری بات بول چکا ہوں۔ مگر کلمہ اسلام اللہ تعالیٰ اس مکان میں داخل فرما کر رہے گا بعز عزیز، باعزت، عزیز باعزت کی عزت کے ساتھ، شارحین حدیث کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، باعزت کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت و رسوائی کے ساتھ، اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ اس کلمے کی وجہ سے، شارحین حدیث کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اس کلمے کی وجہ سے کہ اسے کلمے والا بنا دے گا۔ عزت کیسے دے گا؟ کہ اسے کلمے والا بنا دے گا۔ کہتے ہیں اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ ان کو عزت دے گا کہ ان کو کلمے والوں میں سے بنا دے گا، من اہلہا ای من اہل الکلمہ۔ آگے، یا اللہ انہیں ذلیل کرے گا، یا اللہ انہیں کیا کرے گا؟ ذلیل کرے گا۔ فیدینون، دان ہے، یدینون کے معنی اطاعت کرنا بھی آتا ہے، ذرا دھیان سے سنو یہ لفظ، کیونکہ آپ کہو گے کہ گنجائش کہاں سے نکل رہی؟ دانا یدینوں کے معنی ذلیل ہونا، اور ذلیل ہونا بھی ہے اور اطاعت کرنا بھی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ترجمے کے بنا پر ذلیل ہونا میچ کرتا ہے، اور شارحین کے ترجمے کے بنا پر اطاعت کرنا میچ کرتا ہے۔ فیدینون لہا، تو ذلیل کرے گا، ان کی اطاعت کریں گے، کن کی؟ کلمے والے کی اطاعت کریں گے مجبور ہو کر، جس کی شرح میں بیان کر چکا، بہی طور قید میں رہنے کی وجہ سے، ان کے غلام ہونے کی وجہ سے، بہرحال۔ تو یا تو اللہ انہیں ذلیل کرے گا، فیدینون، تو وہ ذلیل ہوں گے اس کلمہ کے انکار کی وجہ سے۔ یہ میری اپنی سمجھ ہے، لیکن شارحین کے مطابق فیدینون لہا، تو وہ کلمے والے کی اطاعت کریں گے۔ کلمے والے کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے۔ بات ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے، قل تو
میں نے کہا، سمجھ رہے ہیں، حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ فرماتے ہوئے سنا تو تو میں نے اپنے دل میں کہا، میں نے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا تو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا فیکون الدین کلہ للہ، پھر تو سارا دین اللہ کا ہو کر رہ جائے گا۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے۔